چین نے 14 مئی کو ایک خاص مشن کے تحت 12 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں۔ یہ مشن ایک نئے منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد خلا میں کمپیوٹنگ کرنا ہے۔ اس منصوبے کی قیادت ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ADA اسپیس کر رہی ہے، جبکہ شیجیانگ لیب بھی اس میں شامل ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج کے ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ یہ سیٹلائٹس خلا میں رہتے ہوئے ڈیٹا کو وہیں پر پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جس سے زمین پر ڈیٹا بھیجنے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ اس سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ بہت زیادہ معلومات تیزی سے حاصل کی جا سکیں گی۔ سائنسی کمیونٹی میں ADA اسپیس اور شیجیانگ لیب کا یہ قدم خلا میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں جتنی بھی معلومات فراہم کی جائیں گی، ان پر شائع ہونے والے آرٹیکلز کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ چین کے شمال مغربی علاقے میں واقع جیکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے 14 مئی کو لانگ مارچ 2D راکٹ کو لانچ کیا گیا۔ یہ راکٹ مشرقی وقت کے مطابق رات 12:12 پر روانہ ہوا۔ جیسے ہی راکٹ آسمان کی طرف اٹھا، اس کے گرد موجود حفاظت کے لیے لگائے گئے انسولیشن ٹائلز راکٹ کے پے لوڈ فیئرنگ سے الگ ہو کر نیچے گرنے لگی۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ منظر نہایت شاندار اور دلچسپ تھا۔ اس مشن کے تحت 12 سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا گیا ہے، جو کہ ایک خاص اسپیس کمپیوٹنگ کانسٹیلیشن کا حصہ ہے۔ اس کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نہ صرف خلا میں اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجیز جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسپیس بیسڈ کمپیوٹنگ کو بھی بھرپور انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ سیٹلائٹس مستقبل میں مختلف سروسز اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس میں مدد فراہم کر سکیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹس کو ملا کر جو 3 باڈی کمپیوٹنگ کانسٹیلیشن بنایا جا رہا ہے، یہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا کہ ایک سیکنڈ میں 5 پیٹا آپریشنز یعنی 5 پاپس کی رفتار سے کام کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ایک سیکنڈ میں کھربوں کیلکولیشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جو کہ بہت بڑی سپیڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں 30 ٹیرا بائٹ کی آن بورڈ سٹوریج بھی ہوگی، یعنی اتنی زیادہ ڈیٹا سٹوریج کہ کئی ہزار HD فلمیں بھی اس میں رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام صلاحیتیں مل کر اس کانسٹیلیشن کو ایک انتہائی جدید اور طاقتور ٹیکنالوجی کا حصہ بناتی ہیں، جو مستقبل کے بڑے سائنسی، دفاعی اور ڈیٹا پروسیسنگ کے منصوبوں میں کام آئے گی۔ یہ سیٹلائٹس جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی صلاحیتوں سے لیس ہیں۔ ان میں 100 GB/سیکنڈ تک کے لیزر انٹر سیٹلائٹ لنکس موجود ہیں، جو ان سیٹلائٹس کے درمیان بہت تیز رفتاری سے ڈیٹا کی منتقلی کو ممکن بناتے ہیں۔ ان میں ریموٹ سینسنگ پے لوڈز بھی لگائے گئے ہیں، جو انہیں زمین یا خلا سے مختلف قسم کی معلومات اکٹھی کرنے کے قابل بھی بناتے ہیں۔ ان سیٹلائٹس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جمع کی گئی معلومات کو وہیں خلا میں ہی پروسیس کر لیں گے، یعنی معلومات کو زمین پر واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی، جس سے ڈیٹا ٹرانسمیشن کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک سیٹلائٹ میں ایک خاص آلہ بھی نصب کیا گیا ہے جسے کاسمک ایکس رے پولیری میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ آلہ گانگسی یونیورسٹی اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ادارے نیشنل ایسٹرونامیکل آبزرویٹری آف چائنا NAOC نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کا کام خلا میں ہونے والے اچانک یا ٹرانزینٹ واقعات جیسے گیما رے برسٹ کا پتہ لگانا ہے، ان کی پہچان کرنا اور انہیں کلاسیفائی کرنا ہوگا۔ جیسے یہ آلہ ایسے کسی واقعے کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو یہ فوری طور پر دوسرے خلائی مشنز کو پیغامات بھیجے گا تاکہ وہ اس واقعے کی مزید تحقیق اور مشاہدہ کر سکیں۔ یوں یہ سیٹلائٹ نہ صرف جدید AI اور تیز رفتار ڈیٹا ٹرانسفر کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ خلا میں ہونے والے غیر معمولی عوامل کی شناخت اور فوری رد عمل کے لیے بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ADA اسپیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بھیجی گئی 12 سیٹلائٹس دنیا کی پہلی ڈیڈیکیٹڈ آربیٹل کمپیوٹنگ کانسٹیلیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ صرف ڈیٹا جمع کرنے یا کمیونیکیشن کے لیے نہیں بلکہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے اور AI پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنے کے لیے بھی بھیجی گئی ہیں۔ سیٹلائٹس کے استعمال میں اس لانچ کے بعد بہت بڑا بدلاؤ آ چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عام طور پر سیٹلائٹس کا کام صرف زمین کی تصویریں لینا، معلومات اکٹھی کرنا یا کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہوتا تھا، لیکن اب ADA اسپیس کی یہ نئی سیٹلائٹس خود سے ڈیٹا پر کام کر سکتی ہیں، کیلکولیشنز کر سکتی ہیں اور AI کے ذریعے فیصلے بھی لے سکتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ سیٹلائٹس خلا میں ہی کمپیوٹر اور AI لیب کی طرح کام کریں گی۔ یہ کانسٹیلیشن ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے اسٹار کمپیوٹ پروگرام کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ADA اسپیس اور شیجیانگ لیب کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے۔
ان دونوں اداروں کا مقصد یہ ہے کہ خلا میں 2800 سیٹلائٹس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا جائے اور یہ سیٹلائٹس خلا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کام کریں۔ اس نیٹ ورک کو آن آربٹ نیٹ ورک کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی سیٹلائٹس کا ایک ایسا سسٹم جو خلا میں گردش کرتے ہوئے مسلسل کام کرے گا۔ آسان الفاظ میں یہ سسٹم سیٹلائٹس کا ایک ایسا جال ہے جو خلا میں بچھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں معلومات کا تبادلہ اور زیادہ تیز اور بہتر طریقے سے کروایا جا سکے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ نیٹ ورک کانسٹلیشن خلا میں ریئل ٹائم کمپیوٹنگ کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف خلا میں کمپیوٹرز کا مؤثر نظام قائم کرنا ہے بلکہ چین کو عالمی سطح پر خلا میں کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر بنانے میں لیڈرشپ دلوانا بھی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چین مستقبل کی صنعت میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اس فیلڈ میں سب سے آگے رہ سکے۔ یہ پیشرفت خلا میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بنیاد بھی بن سکتی ہے جو ایک نئی ٹیکنالوجی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیشرفت خلا اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کے بہاؤ میں رکاوٹیں کم کرنے کی صلاحیت، معیشت، سائنس اور فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی بہت اہم نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ نے خلا میں ایج کمپیوٹنگ کو آزمایا ہے، لیکن چائنا کا یہ منصوبہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ایسا قدم ہے جس کے ذریعے خاص مقصد کے لیے تیار کی گئی AI کانسٹلیشن کو ایک بڑے پیمانے پر خلا میں بھیجا گیا ہے۔ ADA اسپیس سال 2018 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ کمپنی خلا سے متعلق جدید ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہے، خاص طور پر ایسی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ADA اسپیس کا فوکس اسپیس بیسڈ کمپیوٹنگ یعنی خلا میں موجود سیٹلائٹس کے ذریعے ڈیٹا پروسیسنگ اور کیلکولیشنز وغیرہ کروانے پر بھی ہے۔ جنوری میں ADA اسپیس نے ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج پر اپنی کمپنی کو عوام کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا، جسے انیشیل پبلک آفرنگ یا IPO کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنے شیئرز بیچ کر سرمایہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی خلائی منصوبوں کو مزید آگے بڑھا سکے۔ جبکہ شیجیانگ لیب چین کے شہر ہینگزھو میں ستمبر 2017 میں قائم کی گئی۔ اس لیبارٹری کے قیام میں 3 اہم ادارے شامل تھے: شیجیانگ صوبے کی حکومت، شیجیانگ یونیورسٹی اور مشہور چینی کمپنی علی بابا گروپ۔ ان تینوں اداروں نے مل کر اس لیبارٹری کو اس مقصد کے لیے قائم کیا کہ چین کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مزید آگے لے کر جایا جا سکے۔ شیجیانگ لیب کا خاص فوکس بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ اور بگ ڈیٹا جیسے اہم شعبوں پر ہے۔ شیجیانگ لیب کا مقصد ان شعبوں میں کام کر کے چین کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے تاکہ اس میدان میں دنیا بھر کا مقابلہ کر سکے۔ اسٹار کمپیوٹ پروگرام کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ ان کمپنیز میں سافٹ اسٹون اور کیپو کلاؤڈ جیسے ادارے شامل ہیں جو اس منصوبے کے زمینی حصے یعنی گراؤنڈ بیسڈ کمپیوٹنگ سینٹرز اور AI پلیٹ فارمز کی تیاری میں مدد فراہم کریں گے۔ ان کا کام زمین پر ایسے سسٹمز بنانا ہوگا جو خلا میں موجود اسٹار کمپیوٹ پروگرام کے کمپوننٹس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ پورا پروگرام چین کے قومی منصوبے نیو انفراسٹرکچرز کا بھی حصہ بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی چین کا 2030 تک دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیڈر بننے کا ٹارگٹ بھی اسی پروگرام کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے خلا ایک ایسا میدان بن سکتا ہے جہاں چین اپنی AI ٹیکنالوجیز کو آزما کر اپلائی کر سکے۔ یہ مشن چائنا کا اس سال کا 26واں آربیٹل لانچ تھا، یعنی اس سال اب تک چین نے زمین کے گرد مخصوص آربٹس میں بھیجے جانے والے راکٹس کی یہ 26ویں کوشش کی۔ چین نے مئی کے مہینے میں خلا میں کئی مشن بھیجنے کی منصوبہ بندی کی ہے، جن میں سے کچھ مشن لانچ کیے جا چکے ہیں اور کچھ جلد ہی لانچ کیے جائیں گے۔ ان میں سے ہر مشن کا ایک خاص مقصد ہے۔ لانگ مارچ 2D راکٹ کے لانچ سے کچھ دن پہلے TJS-19 اور یاگان 2 نامی 2 اور مشن بھی کامیابی سے لانچ کیے جا چکے ہیں۔ TJS-19 کو شیکھانگجی اسپیس پورٹ سے روانہ کیا گیا تھا، جبکہ یاگان 4002 کو تائیوان اسپیس پورٹ سے خلا میں بھیجا گیا۔ TJS-19 مشن کا مقصد عام طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور سگنلز کی جانچ پڑتال کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ TJS سیریز کے سیٹلائٹس اکثر خفیہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کی تفصیلات عوامی طور پر نہیں بتائی جاتی، اسی لیے اس سیٹلائٹ کے اصل مقاصد کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوسری جانب یاگان 4002 ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے جسے زمین کی نگرانی، وسائل کی کھوج، زرعی منصوبہ بندی، قدرتی آفات کی نگرانی اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سیٹلائٹ چین کے ایک وسیع مشاہداتی نظام کا حصہ ہے جو خلا سے زمین کے مختلف حصوں کی ہائی ریزولوشن تصاویر اور ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زوکو 2E نامی راکٹ کو جمعرات 15 مئی کو جوکوان لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ کمرشل مشن تھا جس کا مقصد مختلف
सैटेलाइट्स को मदार में पहुंचाना था। जोकू 2E चीन का एक नया रॉकेट है जिसे मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलाया जाता है। इसका इस्तेमाल मुस्तकबिल में माहौल दोस्त रॉकेट लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। चीन ने 19 मई को सीरेस-1 नामी रॉकेट को समंदर के किनारे शैनडोंग सूबे के साहिल से एक समुद्री प्लेटफॉर्म के जरिए खला में रवाना किया। ये रॉकेट एक छोटा लेकिन ताकतवर सॉलिड फ्यूल रॉकेट है जिसे खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह जमीन पर नहीं बल्कि समंदर से लॉन्च किया गया ताकि मुख्तलिफ जगहों से खला में रसाई आसान बनाई जा सके। इसके बाद 20 मई को लॉन्ग मार्च 7A नामी रॉकेट को वेनशैंग लॉन्च सेंटर से खला की तरफ रवाना किया गया। ये रॉकेट चीन के सबसे काबिल एतमाद और बड़े रॉकेट सिस्टम्स में से एक है। इस मिशन का मकसद भी जमीन के मदार में सैटेलाइट्स को पहुंचाना था जो मुख्तलिफ नौयत के साइंसी और कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके बाद 21 मई को कायनाटिका 1 नामी सॉलिड रॉकेट को शिक्वान से लॉन्च किया गया। ये भी एक छोटे साइज का रॉकेट है जिसे प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। इसका मकसद खास तौर पर छोटे साइंसी तजुर्बात और सैटेलाइट मिशंस के लिए कम लागत में खला तक रसाई मुमकिन बनाना है। इन तमाम रॉकेट लॉन्चेस के अलावा एक बहुत बड़ा मिशन तियानवेन-2 है जिसे 28 से 30 मई के दरमियान शिचांजी स्पेस पोर्ट से खला में भेजा जाएगा। ये मिशन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड से सैंपल वापस लाने के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा मेन बेल्ट कॉमेट की तहकीक भी इस मिशन का हिस्सा होगी। तियानवेन-2 का मकसद ये जानना है कि जमीन के करीबी एस्ट्रॉयड्स और दूर के दुमदार सितारे यूनी कॉमेट्स किन चीजों से बने हैं और ये निज़ाम शमसी की इब्तदा को समझने में कैसे मदद दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।